جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ملیریا. تو آج ہم پڑھیں گے ملیریا کے بارے میں، اور ملیریا کے ساتھ جو ٹاپکس ہیں وہ آج ہم کون سے پڑھیں گے. سو دا فرسٹ ون از وٹ از ملیریا، یعنی ملیریا کیا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ون از ملیریل سائن اینڈ سمٹمز، یعنی جب کسی کو اگر ملیریا ہو جاتا ہے تو اس کے علامات کیا ہے، یعنی سائن اینڈ سمٹمز کیا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از ملیریل ڈائگنوزنگ، یعنی اس کو ہم لیبارٹری میں کس طرح ڈائگنوز کریں گے. اینڈ دا فورتھ ون از پریونشن، یعنی اس سے اپنے آپ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ. ہم پڑھتے ہیں ملیریا کے بارے میں کہ ملیریا کیا چیز ہے. سو ملیریا از اے ڈیزیز، یہ وہ ڈیزیز ہے جو کہ کاز بائی انفیکٹڈ ماسکیٹو. اگر کوئی ملیریل پرسن ہے، اگر کوئی ملیریا ڈیزیز پرسن ہے اور اس کو کوئی ماسکیٹو بائٹ کرتا ہے تو وہ ماسکیٹو انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ماسکیٹو کسی نان انفیکٹڈ پرسن کو جب بائٹ کرتا ہے تو اس میں وہ ملیریا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور ملیریل پیراسائٹ اس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کچھ سائن سمٹمز. تو وہ بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے، اور بلڈ سٹریم سے وہ لیور میں چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ اپنے سائن اینڈ سمٹمز کو کیا کرتا ہے، یعنی شو کرتا ہے. تو یہ ایک شارٹ ڈسکرپشن تھی اینڈ شارٹ ڈیفینیشن تھی ملیریا کے بارے میں. ناؤ وی ہیو ٹو ریڈ اباؤٹ دا سائن اینڈ سمٹمز آف ملیریا، یعنی ملیریا کے علامات کیا ہے. جب کسی شخص کو یا کسی پرسن کو اگر ملیریا ہو جاتا ہے تو اس میں مین جو کامن چیزیں ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے. سو دا فرسٹ ون از، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیور، یعنی اس کو بخار ہو جاتا ہے، ہائی گریڈ فیور ہو جاتی ہے اگر ایک ملیریل پرسن کو، یا ایک ملیریا جس کو ہو چکا ہے اور اس کو ہاسپٹل میں لایا جائے تو یہ سائن سمٹمز کے ساتھ آتا ہے. سو دا سیکنڈ ون از چلز، کافی اس کو شیورنگ لگتی ہے، اس کو ٹھنڈ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملیریا کے ساتھ. سو دا تھرڈ ون از ڈسکمفارٹ، دا پرسن وچ از کازڈ بائی ملیریا. اگر ایک پرسن ہے اور اس کو ملیریا ہو گیا ہے تو وہ ڈسکمفارٹ فیل کرے گا. اوکے. اینڈ دا فورتھ ون از ہیڈ ایک، اس کو سیویئر قسم کا ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، اس کا سر پہ درد رہتا ہے، اور بیہائنڈ دا آئیز اس کو پین ہو جاتا ہے، اور بیک سائڈ پہ نیک کے ساتھ بھی ان کو کافی پین جو نا فیل ہوتا ہے. اینڈ دا ففتھ ون از نوزیا، یعنی ان کو یوں لگتا ہے کہ مجھے الٹی آنے لگتی ہے، یعنی الٹی کے فارم میں اس کو جو نا وہ یوں فیل کرتا ہے کہ ان کو نازیہ ہو جاتا ہے. اینڈ سم ٹائم سیویئر فارم میں اگر کوئی بندہ ملیریا مسکیٹو اس کو کیا کرتا ہے، انفیکٹڈ مسکیٹو اس کو بائٹ کرتا ہے اور اس کو ملیریا ہو جاتا ہے تو وامٹنگ کرتا ہے، وامٹنگ بار بار ان کو الٹی آنے لگتی ہے، یہ بھی ایک سائن سمٹمز میں آ جاتا ہے. اینڈ ایبڈومینل پین، کہ وہ پرسن ملیریا جس کو ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایبڈومینل پین رہتا ہے بہت زیادہ سیویئر قسم کا. اینڈ مسکولر پین، مسکولر پین بھی رہتا ہے، بیک مسکولر پین بھی ان کو ہوتا ہے، اور فٹیگ، کافی تھکاوٹ محسوس کر جاتا ہے. سو دس از دا سائن اینڈ سمٹمز آف ملیریا، کہ ملیریا سے یہ سارے سائن سمٹمز ہو جاتا ہے. اگر کسی ہاسپٹل سیٹ اپ میں ان کے جو ٹریٹنگ فزیشین ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جاتا ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے کہ اگر یہ سارے سائن اینڈ سمٹمز اس میں پائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملیریا ہو. تو اس کے لیے پھر ڈائگنوزنگ کے لیے ہم کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر ان کو CBC ایڈوائز کرتا ہے. ڈائگنوزنگ ہم کرتے ہیں کہ مارفالوجی بھی ہم کر سکتے ہیں، مائکروسکوپک سے اس کو بھی ہم جو ہے نا ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ وہ ملیریل فارم اس میں نظر آتے ہیں، میچیور فارم بھی نظر آتا ہے، ٹروفوزائٹ فارم بھی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ رنگ فارم بھی نظر آتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ڈائگنوزنگ میں آتی ہے. اس کی فلوریسنٹ مائکروسکوپی ہو گئی، PCR جو کہ بہت کم ہوتا ہے لیکن اس لیول پہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائگنوزنگ ہم کر سکتے ہیں. جو CBC ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، اگر وہ ہم کرتے ہیں اس میں دو چیزیں مین جو پوائنٹ ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے. لیکوپینیا، لیکوپینیا وہ کنڈیشن ہے کہ لو لیول آف WBC کاؤنٹ، جو وائٹ بلڈ سیل ہے وہ لو ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہمارے لیکوسائٹ جو ہمارے امیونٹی کا ایک حصہ ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو دس از دا فرسٹ تھنگ وچ از شو ان دا CBC رپورٹ، لیکوپینیا کنڈیشن آ جاتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ ون از تھرمبوسائٹوپینیا.
تھرمبوسائٹوپینیا از اے کنڈیشن ان وچ دا پلیٹلیس کاؤنٹ از لو، یعنی پلیٹلیس جو کاؤنٹ ہے وہ لو ہو جاتا ہے، اس کو تھرمبوسائٹوپینیا کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ڈاکٹر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے ڈائگنوزنگ لیتے ہیں، پھر اس کے آئی سی ٹی میتھڈ سے ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور ہم مائکروسکوپیکلی بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں، تو پھر ڈاکٹر اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سو دس از دا شارٹ بریف ڈیفینیشن اینڈ ڈسکرپشن اباؤٹ ملیریا، اور نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ڈینگی پر ہوگا۔ اور آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو ابھی آپ اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مزید ویڈیو کے لیے، اس طرح میڈیکل انفارمیشن کی ویڈیو کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے اس ڈیزیز کے بارے میں، اس کے سائن سمٹمز، اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ سو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔